ان صاحب نے مدرسے کے بارے میں فرمایا ہے کہ پاکستان کے اندر 32,000 مدارس ہیں، اور ان میں تقریباً 16,000 ایسے مدارس ہیں جو کہ نان رجسٹر ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ 50 سے زائد 50% کے لگ بھگ مدارس ایسے ہیں جو کہ نان رجسٹر ہیں۔ تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ان کو رجسٹر نہ کریں؟ اچھی بات ہے، آپ ان کو رجسٹر کریں، اور وہ جو ہے آپ کی نگرانی میں ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں اتنے مدارس ہیں، اتنے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں اور ان کو کون چلا رہا ہے۔ تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ ان کو چلانے والا اللہ کی ذات ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب صفہ ہوتا تھا، ایک مدرسہ تھا، صحابہ کرام وہاں پر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی صحابہ کرام جو تھے وہ ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، ان کو پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا، تو مدرسہ پھر بھی چل رہا تھا۔ لیکن اس زمانے میں جو الحمدللہ مدارس ہیں، وہاں پر کھانا بھی ملتا ہے، پانی بھی ملتا ہے، اور بجلی بھی ملتی ہے، گیس بھی ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ اور تو اور یہ کہ ان سے فیس بھی نہیں لی جاتی۔ وہاں کی رہائش فری، وہاں کی تعلیم فری، وہاں کا کھانا فری، وہاں کا ہاسٹل فری، سب کچھ فری دیا جاتا ہے۔ اب انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں فری ہیں تو پھر مدرسہ چلتا کیسا ہے؟ ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، جن کے اندر ہاسٹل میں رہنے والے بچے ہوتے ہیں، ان سے باقاعدہ فیس لی جاتی ہے، رہائش کی فیس لی جاتی ہے، ہاسٹل کی فیس لی جاتی ہے، ایجوکیشن کی فیس لی جاتی ہے، ڈریسز کی فیس ہوتی ہے، تمام چیزوں کی فیس ہوتی ہے، اخراجات ہوتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ اسکول اور یونیورسٹیز تو اس طرح پیسے اسٹوڈنٹس دیتے ہیں ادارے کو، تو تب وہ ادارہ چلتا ہے۔ لیکن مدارس میں ایسا سسٹم نہیں ہے، نہ وہ کھانے کا پیسہ دیتے ہیں، نہ وہ رہائش کی فیس دیتے ہیں، نہ وہ ایجوکیشن کی فیس دیتے ہیں، کسی بھی چیز کی کسی بھی قسم کی فیس نہیں دیتے مدرسے کے اسٹوڈنٹ۔ آخر پھر مدارس چلتے کیسے ہیں؟ دیکھیں، مدارس چلتے ہیں عوام کے تعاون سے، عوام کی امداد سے مدارس چلتے ہیں۔ کوئی 10 روپے پیسے دیتا ہے، کوئی 20 دیتا ہے، کوئی 50 دیتا ہے، کوئی 1000 دیتا ہے، کوئی لاکھوں میں بھی دیتا ہے، حسب حیثیت انسان کے اندر، شہری کے اندر، پاکستانی کے اندر، لوکل آدمی کے اندر جتنی حیثیت ہوتی ہے، اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق مدرسے کو دیتا ہے۔ اور پھر وہ مدرسے کی جو انتظامیہ ہوتی ہے، وہ پھر اس طرح جو مختلف اخراجات ہوتے ہیں مدارس کے، بجلی بل، گیس بل، اور اسی طرح 2 وقت کا کھانا اور آٹا، اور یہ ساری چیزیں پھر اس طرح وہ ترتیب سے وہ سنبھال لیتے ہیں۔ یہ الحمدللہ ہمارے علماء کی بہت بڑی محنت ہے، بہت بڑی جدوجہد ہے۔ اتنی مہنگائی میں بھی جہاں پر انسان اپنے گھر کا بل، بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا، گیس کا بل ادا نہیں کر سکتا، اور ڈاکٹر میڈیسن کی فیس وہ اس کی برداشت سے باہر ہیں، ایک سرپرست کی بات کر رہا ہوں، تو وہ جو ہے اپنے گھر سے تنگ ہو چکا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے علماء کی کتنی اچھی خوبی ہے، کتنی اچھی بات ہے کہ وہ اس مہنگائی کے دور میں بھی مدرسے کو چلا رہے ہیں۔ اور مدرسے میں ایسے افراد تیار ہوتے ہیں جو کہ محب وطن ہوتے ہیں، جو کہ ایسے افراد تیار کرتے ہیں مدرسے کے اندر جو اپنے ملک سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، مسلمانوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ملک کو نقصان نہیں پہنچاتے، شہر کو نقصان نہیں پہنچاتے، قتل و غارت نہیں کرتے، وہ دہشت گردی نہیں کرتے، وہ پستول نہیں اٹھاتے، وہ بندوق نہیں اٹھاتے۔ ایسے لوگ اس طرح کے افراد تیار کر رہے ہیں۔ تو میں ISPR صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا، تو آپ کو تو داد دینی چاہیے کہ آپ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں ہمارا آپ بازو بن چکے ہیں، اب تو ہماری مدد کر رہے ہیں۔ آپ ISPR کو چاہیے تھا کہ ان مدرسے والوں کو، علماء کو، پگڑی والوں کو، داڑھی والوں کو آپ گولڈ میڈل دیتے، کیونکہ پاکستان کے حوالے سے امن میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ دوسری طرف آپ کی جو ادارے ہیں جن کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ بجٹ میں ان کے لیے رقم مختص کی جاتی ہے، تو یعنی کہ کالج اور یونیورسٹیز میں تو پھر کس طرح کے افراد تیار ہو رہے ہیں؟ وہ لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، آئے روز کسی سے گاڑی چھین رہے ہیں، آئے روز کسی سے پیسے چھین رہے ہیں، آئے روز کبھی بینک کو لوٹ رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، تو کبھی کیا کر رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ مدرسے والے نہیں ہیں۔ اب تحقیق کر لیں، یہ آپ کو اسکول اور کالجز کے اسٹوڈنٹ نظر آئیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے چور ہیں،
بہرحال اکثریت ان لوگوں کی ہے، ان نوجوانوں کی ہے جو کہ اسکول اور کالجز کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں۔ اور اس دور میں سب سے زیادہ داد مولانا فضل الرحمان صاحب کو دینی چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ صرف اور صرف وہ آواز بن رہے ہیں علماء کی، مدرسے کی۔ باقی آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا جو کہ مدرسے کے حق میں بول رہا ہو۔